بانیان مجلس جو نوجوان بچے میرے پاس آئے، سب کہنے لگے مولانا اگر آج ہو سکے تو مولا علی اکبر علیہ السلام کی اور کل مولا عباس علیہ السلام کی مسائل پڑھ دیجیے گا۔ تو میں آج جناب علی اکبر علیہ السلام شہادت نہیں پڑھوں گا، کچھ جملے مسائل کے۔ میں نے خود اس روایت کی تحقیق کی ہے، پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مدینے میں کسی آدمی نے مولا سجاد کو دعوت دی، مولا میرے بھائی کی شادی ہے، جمع سال بھائی ہے، سارے خاندان کی بس ایک ہی آرزو ہے، کچھ دیر کے لیے آپ تشریف لے آئیے۔ تو مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی میں نے شادیوں میں جانا بند کر دیا، میں نے شادیوں میں جانا بند کر دیا، اب میں شادیوں میں نہیں جاتا۔ تو اس نے عرض کی مولا اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے تشریف لے آئیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ایک شرط پہ آؤں گا۔ مولا کون سی شرط؟ اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھ لینا، میں شادی کے عنوان سے نہیں بھائی کی مجلس کے عنوان سے آؤں۔ کہ مولا بس اتنی سی شرط، چاہنے والے ایسے ہوتے، عاشق ایسے ہوتے، مولا کا عاشق کا مولا بس اتنی سی شرط، مولا میں پوری مجلس کا اہتمام کروں، ہاتھ باندھے کہنے لگا مولا بس آپ آ جائیے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے مولا تشریف لائیں اس نے صدر مجلس میں اہتمام کیا، امام کے لیے تکیہ لگایا، بڑا اہتمام کیا۔ مولا نے کہا یاد ہے نا میں نے کہا تھا میرے بھائی کے مسائل ہو؟ کہا ہاں مولا، لیکن ابھی جیسے آج مجلسیں ہوتی ہیں نا، ایسے مجلسیں رائج نہیں ہوئی تھی، نئی نئی مجلسیں شروع ہوئی تھی، لوگ رونے میں حیا کرتے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا ذرا حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھ دو۔ جیسے ہی پڑھنے والے نے نام لیا نا علی اکبر جوان سے، مولا سجاد بلند آواز سے گریہ کرنے لگے اور ایک مرتبہ بانی سے فرمانے لگے چراغ بجھا دے، لوگ رونے میں حیا نہ کریں۔ ہر آدمی تو شیعہ نہیں تھا، مولا نے فرمایا کہ یہ لوگ رونے میں حیا نہ کریں۔ پھر ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں جب میرے بابا پہ رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے مرنے پہ روتی ہے۔ اجروں میں لگا بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے، پنکھا چل رہا ایسا نہیں کہ نامی۔ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا چراغ بجھا دو، چراغ بجھایا گیا اور مولا ایک مرتبہ مسائب سن رہے ہیں، سب لوگ رو رہے ہیں۔ جب مسائب ختم ہو گئے انہوں نے دوبارہ چراغ جلایا، دیکھا مولا سجاد نہیں۔ کہا میرے تو ابھی بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، مولا چلے گئے۔ ایک آدمی نے کہا ذرا باہر جا کے دیکھو، دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بانی روتا ہوا آیا، کہا مولا کیا بات ہے آپ دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان، یہ میرے بھائی کی مجلس میں آئے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے ایک ایک آدمی کا خود اپنا شکریہ ادا کیا، میرے بھائی کی مجلس میں آئے۔ بس بھائی جب بھی کبھی کوئی اہتمام کریں تو اہل بیت علیہ السلام کے مجلس ضرور رکھیں۔ کیوں؟ بیویوں کو بڑی حسرت تھی جناب علی اکبر کے لیے۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، مجھے معاف کر دیجئے گا، یہاں پہ جوان اولاد والے بیٹھے ہوں گے، خدا آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ جب جناب لیلہ حلب پہنچی نا تو ایک نیزے پہ سر بلند تھا، ایک بوڑھی عیسائی خاتون دیکھ رہی تھی، دیکھتی چلی جا رہی۔ ماں کو کون سمجھائے، اب بیٹے کو نظر نہیں لگے، بیٹا شہید ہو گیا، لیکن ماں کا دل تھا۔ جناب لیلہ نے ایک مرتبہ اس بوڑھی عیسائی خاتون سے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا نہیں بی بی کوئی بات نہیں،
میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں نے یہ سر نہ دیکھا ہو، اتنا خوبصورت سر ماں برداشت نہیں کرے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے کہا تھا میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، لیکن میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت خستہ ہیں، بہت تھک چکے ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں، آپ بہت دیر سے پیاسے بیٹھے ہیں، کچھ دیر میں پانی پی لیں گے نا؟ آپ پیاسے تو نہیں بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ زیادہ روئیں گے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، جب روتی تھی ظالم تازیانے مار۔ اجرکم اللہ۔ مجھے بتایا گیا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئیں، آپ میں سے شاید کوئی چھوٹی بچی کے ساتھ بھی آیا ہو۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتا چلے کہ اس کے ساتھ آئی ہوئی کوئی چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی تو وہ کیا سوال کرے گا؟ بچی کو پانی پلا دیا تھا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی مجھے معاف کیجئے گا، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، جس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں جناب سید الشہداء نے جب جناب علی اکبر کو سر پہ امامہ باندھا تو امامہ باندھتے ہوئے پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے فرمایا، علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہا۔ راوی کہتا ہے جناب علی اکبر نے جب چہرہ جناب سید الشہداء کی طرف کیا تو آپ نے دیکھا مولا حسین تیز تیز پیچھے آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر بڑے غیور تھے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنے لگے بابا مت آئیے میرے پیچھے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میرے بزرگ بابا میرے پیچھے آئے۔ تو مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے، علی اکبر آپ کا کوئی جوان بیٹا جو نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ مولا حسین نے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہا، جو روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں اسی پہ تمام کر دوں۔ آپ نے فرمایا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا ذرا علی اکبر کے لیے دعا مانگیے۔ جناب لیلا خیمے میں آئی، اپنے برقعے کو اتارا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو بلند کیا، مقتل الحسین کے حاشیے پہ موجود ہے یہ دعا مانگی، یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ، او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام واپس آئے۔ اب اسے پڑھانے جا رہا، میرے سینے میں دم نہیں ہے، جتنا مجھے پسینہ آ گیا، بس بھائی 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب علی اکبر واپس آئے اور آنے کے بعد فرمایا بابا اگر پانی مل جاتا میں ایسی جنگ کرتا انہیں پتہ چلتا میں علی کا ہوتا۔ مولا حسین نے کہا میرے لال میری زبان اپنے منہ میں لے لیجئے۔ بس جناب علی اکبر علیہ السلام نے زبان کو منہ میں لیا اور ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، کہا بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ پیار کیا، کہا علی اکبر جائیے۔ میں جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بہت معذرت کے ساتھ جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا، جناب حبیب نے کہا مولا مدد کو آئی، مسلم ابن اوسجان نے کہا مولا مدد کو آئی، جناب قاسم نے کہا چچا جان مدد کو آئی، اونو محمد نے کہا مامو جان مدد کو آئی، مولا عباس تک نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا، نہیں بلایا تو جناب علی اکبر نے نہیں بلایا۔
جناب علی اکبر جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ. بس ایک جملہ فرمایا, بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ, میرے جد رسول خدا بھی آ گئے, میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے. ہاذا جدی رسول اللہ یقرئ کو سلام, میرے جد رسول اللہ آپ کو سلام کہہ رہا. اس وقت مولا حسین نے فرمایا پروردگارہ گواہ رہنا, تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی جب چھری رکھی اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ. پروردگارہ میں آنکھوں پہ پٹی باندھے بغیر جاؤں گا. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہنا شروع کیا, یا علی یا علی. تمام مقتل نویس کہتے ہیں حضرت علی اکبر کو پکار رہا ہے, اپنے بیٹے علی اکبر. میرا دل کہتا ہے نہیں, اپنے بابا کو بلا رہا ہے. بابا ذرا آئیے, ذرا دیکھیں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کتنا مشکل ہے. جب آئے نا لاشے پہ تو شیخ خرم عاملی کہتے ہیں دونوں کوہنیاں زمین پہ رکھی, دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, اور ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے سینے کو سینے سے ملایا اور بلند آواز سے سنا. جناب علی اکبر نے فرمایا آہ. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی مار کے برچھی کا پھل میرے کلیجے میں توڑ دیا. مولا نے کہا علی اکبر آپ کے بعد میری آنکھوں کا نور چلا گیا, بیٹا میرے ہاتھ کو برچھی کی انی پہ رکھ دیجئے. مولا حسین نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا برچھی کی انی پہ رکھا, نجف کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا میری مدد کیجئے. جیسے ہی برچھی کو کھینچا جناب علی اکبر نے کہا بابا الوداع, میری ماں کو میرا آخری سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دو دعا کے جملے, صرف دو دعا. بس بھئی میں گزشتہ 4 دن سے جس حالت میں ہوں میں جانتا ہوں, گرمی مجھ سے برداشت نہیں, صرف 2 دعا کے جملے. پروردگارا واسطہ اس جوان کا کہ جو جب خیمے میں آئے اجازت لینے, جتنی مرتبہ باہر آنا چاہتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا. جب پوچھا مولا حسین سے مولا کیا بات ہے, یہ بار بار پردہ کیوں گر جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا حمید ابن مسلم, کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہیں, کبھی بہنیں کہتی ہیں بھیا مت جاؤ, کبھی ماں کہتی ہے بیٹا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. پروردگارا واسطہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا, بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے, سننے والے, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, سب کی عاقبت بخیر فرما. ہماری ان گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا اس پوری بستی کو, امام برگاہ جتنے بھی ہم امرین بسر ہیں, سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا شام کے روزوں کی حفاظت فرما. اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کیا, ابھی بھی لوگ اشارے کر رہے ہیں. ایک دعا, ایک آخری واسطہ دوں گا, ایک سوال کروں, آپ نے آج تک دیکھا ہے کبھی کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا, ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.